اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ويوم يحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانک کر جمع کیے جائیں گے، فہم یوزعون، اور ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی۔ جیسے اہل جنت سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان کے درجات ہیں، نبیوں کا درجہ بہت اونچا، صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر عام صالحین کا، ایسے ہی سارے اہل جہنم بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں کوئی اللہ سے شدید دشمنی رکھنے والے ہیں، کچھ اللہ سے کم دشمنی رکھنے والے ہیں، کچھ اس میں سے صرف گناہگار ہوں گے، کچھ ایمان لانے والے ہوں گے، کچھ ایمان لانے سے گریزاں ہوں گے، اور کچھ باقاعدہ مخالفت جو ہے وہ اس کو پبلک کرنے والے اور اس کو مارکیٹ کرنے والے ہوں گے، تو وہ بڑے مجرم شمار ہوں گے۔ تو فہم یوزعون، تو ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ گواہی کس فارم میں ہوگی، لیکن یہاں جو ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شاہدہ علیہم، شاہدہ کے معنی گواہی دینا، شاہدہ یشہد، اگر اس کے بعد لام آئے تو اس کے کسی کے لیے گواہی دینا ہوتا ہے، جیسے عدالت میں صفائی کے گواہ اور استغاثے کے گواہ ہوتے ہیں، تو اگر شہادت لفلان ہو تو اس کا مطلب ہے کسی کے حق میں گواہی یا کسی کے لیے گواہی، جیسے فرمایا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے مسلمانوں ہو جاؤ، بن جاؤ اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے، یعنی اللہ کی عدالت میں اللہ کی طرف سے گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کام سونپا انبیاء کرام کو کہ تم جا کر میرا تعارف کرواؤ، مجھ پر ایمان لانے کی دعوت دو، شرک سے منع کرو، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ اب عدالت کا اصول کیا ہے؟ اس کے کچھ اصول ہیں عدالت کے۔ نمبر ایک، پہلے یہ اسٹیبلش ہو کہ بات پہنچائی گئی تھی، معلوم تھا، یعنی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو پبلک کرے، تمام ذرائع سے، اخبارات میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر، پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو، پھر سزا کا حق بنتا ہے۔ جیسے اب پورے پنجاب میں موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی کیا گیا ہے، پہلے سوشل میڈیا پر میں نے پڑھا کہ اب یہ لازم ہو گیا ہے، اور اب نظر آتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل والوں کو روک کر چالان کر رہے ہیں۔
لیکن اگر قانون کو پبلک ہی نہ کیا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن کر کے اس کی پکڑ دکڑ شروع کر دی جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیادتی کا کوئی سوال نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ اپنے گواہ لائے گا، انبیاء کرام، انبیاء کے نائبین، جو ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اس کی بڑی خوبصورت مثال بھی آئی ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. ہاں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے اپنی قوم کے حق میں سفارش کریں گے. گواہی اور چیز ہے، وہ تو سچی دینی ہے کہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا تھا، تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ خود مجرم ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش کریں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یو آر آل مائٹی، حکمت والا ہے، آل مائٹی ہے. تو وہ سفارش اور ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ شہادت اللہ ہے کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان کی اپنی آنکھیں، ان کے اپنے کان اور ان کی اپنی جلدیں گواہی دیں گی ان کے خلاف. وہ گواہی کیا ہوگی کہ ہاں واقعی کان کہیں گے کہ اس نے یہ غلط غلط باتیں جو ہے وہ سنی تھی، اس نے کسی طوائف کے پاس جا کے گانے سنے تھے، یہ غلط کانسپریسی کا حصہ بنا تھا، کانوں سے اس نے سنی تھی وہ باتیں اور شریک ہوا تھا اس میں. اور آنکھیں گواہی دیں گی کہ اس نے فلاں فلاں غلط چیز جو ہے وہ دیکھی تھی جس سے تو نے منع کیا. اس نے اپنی آنکھ کا غلط استعمال فزیکلی بھی کیا تھا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے میں اور ان کو دلچسپی لینے میں، اور اگر انٹرنیٹ پر بھی وائلیشن کیا اس کی، تو یہی میری آنکھیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی کہ ہاں اس نے فلاں موقع پر یہ فلاں غلط چیز جو ہے تیری انسٹرکشن کے خلاف، تیرے حکم کے خلاف دیکھی تھی. اب وہ گواہی کی صورت وی ہیو نو آئیڈیا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کئی دفعہ میں نے اس کیا نا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ جب سنتا تھا مسجد و ممبر و محراب سے کہ اعمال نامے ہیں، تو ذہن میں کیا تھا؟ رجسٹر ہیں. وہ سوچتا تھا کہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا وہ، جس میں ایک آدمی کی 60-70 سال کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہو. اب جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے، اب اس کو کنسیو کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے نا. اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ میرے ہی جسم کے سیلز کے اندر وہ ہر چیز ریکارڈڈ ہو، اور جب میں ایک خاص جگہ سے گزروں تو سامنے LCD پر میری پوری مووی چل رہی ہو. اب میری آنکھیں ہی بول رہی ہوں گی نا، میرے ہاتھ ہی بول رہے ہوں گے، میرے کان ہی بول رہے ہوں گے، میرے پاؤں ہی بول رہے ہوں گے کہ میں کہاں کہاں گیا، میں نے کس کس پر زیادتی کی، کہاں میں نے غلط گواہی دی، کہاں میں نے چیٹنگ کی، کہاں میں نے دھوکہ دیا، کہاں میں نے جھوٹ بولا. تو اگر میری زبان ہی میرے خلاف جو ہے گواہی دینا شروع کر دے، اور یہ ایسا کرنا اگر وہ کوئی ویڈیو گواہی ہو تو اس سے زیادہ سٹرونگ گواہی نہیں ہو سکتی. یعنی آج بھی عدالت میں ہوتا ہے نا کہ ایک ملزم جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کرتا ہے تو استغاثہ جج صاحب کے سامنے وہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دیتا ہے، یہ دیکھیں. اب اسے وکیل استغاثہ پوچھتے ہیں کہ تم ہی ہو نا،
اب کیسے انکار کر سکتا ہے؟ بڑی واضح تصویر اس کی آ رہی ہے. تو یہ تو آج کی تاریخ تک ہمارا ایک کنسپشن بنتا ہے کہ یس اٹ از پاسبل. اب قیامت تک خود ہماری ٹیکنالوجی کتنی آگے جائے گی وی ہیو نو آئیڈیا. یعنی آج سے 100 سال پہلے اس کا کوئی تصور تھا کہ میری تصویر میرے سامنے چل رہی ہوگی؟ نو وے. اب چل رہی ہے. اور جس طرح اب بڑے شہروں کے اندر کیمرے نصب ہو گئے ہیں، یعنی ہر شخص کی موومنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ریکارڈ ہو رہی ہے. تو یہ تو ہمارے لگائے ہوئے کیمرے ہیں، ہمارے محکمہ داخلہ کے. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں میرا ریکارڈ کرنے کے لیے میری ایکشنز کا اپنے کیمرے لگائے ہیں، اور باقاعدہ فزیکلی کیمرے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب تو جو بات ہے کہ وہ جو ہمارے سیلز ہیں ان کے اندر بھی سارا سا ڈیٹا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہماری جو ہے وہ مالیکولر بایولوجی جو اس کی طرف بڑھ رہی ہے کہ اگلا ڈیٹا بھی ریٹریو کر لیں اور پچھلا بھی ریٹریو کر لیں. تو اس سے وہ تقدیر کا مسئلہ بھی ثابت ہونے والا ہے سائنٹیفکلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارے سیلز کے اندر کہیں ریکارڈ کیا ہوا ہے. اگر اس کو ہم ریٹریو کرنے کے قابل ہو جائیں تو تقدیر بھی ثابت ہو جائے گی. اور خواب جو ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. یعنی سچا خواب ہم میں سے ہر شخص نے دیکھا ہے. وہ خواب کہاں سے ہمیں دکھایا جاتا ہے؟ یعنی 10 سال کے بعد آج میں جو خواب دیکھ رہا ہوں، 10 سال کے بعد وہ خواب بہو صحیح مجھے نظر آتا ہے. وہی سب کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. وہ لوگ جو میں نے وہاں کھڑے دیکھے تھے وہ سارے نظر آتے ہیں. جو گفتگو کرتا ہوں میں وہ گفتگو کرتا ہوں. تو پہلے کہیں میرا آنے والی زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. اس کا کوئی ایک حصہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پری ویو کے طور پر دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ثابت کر دے. کیا ہے یہ ہمارے اوپر آج گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہاں کیا ہوگا کہ کسی شکل میں اب اللہ تعالیٰ کی وہ گواہی کی شکل کیا ہوگی کہ میری آنکھ بھی میرے خلاف بول رہی ہو، میرے کان بھی میرے خلاف بول رہے ہوں، میری زبان بھی میرے خلاف بول رہی ہو، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری جلد میرے خلاف بول رہی ہو. کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم ایگزیکٹلی یہ نہیں جان سکتے کہ وہ شکل کیا ہوگی. یعنی پہلے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ہم زبان سے بولتے ہیں ایسے ہی میرے ہاتھ بھی بولیں گے اور میری آنکھیں بھی بولیں گی، میرے کان بھی بولیں گے. لیکن اب اسی گواہی کی ایک شکل آج ہم باقاعدہ کنسیو کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی وہ گواہی وہ کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوگی وی ہیو نو آئیڈیا. تو بہرحال میرے اپنے کان، میری اپنی آنکھیں، میری اپنی جلدیں، میرے پاؤں، میرے ہاتھ، میری زبان، یہ سب میری کرتوتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. سمپل ایز دیٹ. اب انسان حیران ہو کر کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور لوگ اپنی جلدوں سے کہیں گے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو میری جلد ہو، تم تو میرے ہاتھ ہو، تم تو میری زبان ہو، تم تو میری آنکھ ہو، تم تو میرا کان ہو، میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو. تو وہ کیا کہیں گے جواب میں کہ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. تو ہمارے اعضاء کہیں گے، ہماری جلدیں کہیں گی کہ ہمیں اسی ہستی نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم اس بات سے بے خوف ہو کر ہم سے پردہ نہیں کیا کرتے تھے. جب انسان کو برا کام کرتا ہے نا تو دوسرے انسانوں سے ذرا اولے ہو کے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یقین ہے کہ باقی دیکھ رہے ہیں. لیکن اسے یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرے اپنے ہاتھ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اپنی آنکھیں بھی مجھے دیکھ رہی ہیں، میرے اپنے کان بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے پاؤں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں وہ حیران رہ جائے گا کہ ہیں میں تو کبھی ان سے چھپا ہی نہیں تھا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ،
اور تم پردہ نہیں کرتے تھے ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اس خیال سے کہ تمہارے خلاف گواہی کہاں دیں گے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اور تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اکثر حرکتوں سے واقف نہیں۔ یعنی ارسطو سے ایک بات جو ہے وہ چلی، اور یہ آپ کو آف اینڈ آن پوری ہسٹری میں نظر آتی رہے گی۔ ایسے بہت سے فلاسفہ آئے، ایون مذہبی جو فلاسفرز تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا عالم ہے، یعنی اس نے یہ قوانین بنائے اس پوری کائنات کے، اب وہ فارغ ہو گیا، اب ان قوانین کے تحت کون کیا کرتا ہے یہ نہ اس کا کنسرن ہے اور نہ اسے پتہ ہے۔ کہ قرآن مجید بار بار ایک بات کہتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، بلکہ ہماری جو پیچھے نیتیں اور ارادے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ تو بس تمہارا گمان تھا جو تم کر رہے تھے، بے ربکم، اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ یعنی اگر ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، تو صرف بہت سی حرکتیں تو ہماری اسی پر ختم ہو جائیں گی کہ ہمیں یاد آ گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس گمان نے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس نے ہمیں ہلاک کر دیا۔ ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، فاصبحتم من الخاسرین، اور تم گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کریں گے، یہاں بات کو مختصر کیا گیا ہے۔ سورۃ طور میں کہا گیا ہے کہ وہ چلائیں گے تو ان کو کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انما تجزون ما کنتم تعملون، اب تم صبر کرو یا شور مچاؤ، برابر ہے تمہارے لیے، تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ فصبروا، پس صبر کرو، فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں گے، یہاں آپ بریکٹ میں رکھیں گے أَوْ لَا تَصْبِرُوا، یا صبر نہ کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان سے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کی توبہ قبول ہو۔ دنیا میں کیا ہے، جب تک موت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بڑے سے بڑے گناہ سے معافی مل سکتی ہے، لیکن جب موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لہذا آخرت میں اس توبہ کا کوئی سوال نہیں، وہ تو ہے ہی، توبہ کی جگہ نہیں ہے، توبہ کی جگہ یہ دنیا ہے، مرنے سے پہلے، اور مرنا کب ہے یہ کچھ معلوم نہیں، اگلے لمحے موت آ جائے، we have no idea، شام کو آ جائے، ایک دن کے بعد آ جائے، 4 دن کے بعد آ جائے، کچھ معلوم۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم جولی، ہم نوا، ساتھ بیٹھنے والا، ہم نشین بنا دیا ہے۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، بس وہ ان کے لیے مزین کرتے ہیں، زینت کہتے ہیں کشش کو، اٹریکشن، اور زینہ یزین تزئینا کے معنی ہے کسی کے لیے کوئی چیز پرکشش بنانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ شیاطین بھی مقرر کیے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرنا، نیکی کی طرف رغبت پیدا کرنا، نیکی کرنے پر شاباش دینا۔ یہ جو نیکی کرنے کے بعد اگرچہ انسان کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے لیکن اندر سے ایک خوشی ملتی ہے،
یعنی آپ کی شدید ضرورت تھی، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی مانگنے کے لیے آ گیا اور آپ نے کھانا اس کو دے دیا، آپ کی بھوک وہیں کی وہیں رہے گی، لیکن اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوگی۔ یہ سیٹسفیکشن کیا ہے؟ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرشتے شاباش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویل ڈن، اس سے انسان کو وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ وہ دوسری طرف جائیں، شیاطین بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہیں، وہ کیا ہے؟ برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور برائی کرنے پر لذت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے ہمنشین مقرر کیے ہیں شیاطین، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہ ان کے لیے پرکشش بناتے ہیں، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی دنیا، یعنی دنیا کی ہر چیز ان کے لیے کشش پیدا کرتی ہے۔ انسان مرنے کے لیے تیار ہے دنیا کی ہر چیز کے لیے، اولاد، عورتیں، گاڑیاں، محلات، جائیداد، کھیتی، مویشی، یہ سب کیا ہے؟ بینک بیلنس، یہ دنیا کی اٹریکشن کی چیزیں ہیں، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، یعنی نو میٹر ہاؤ سینسیبل آر وی، بہرحال ہم سب ان چیزوں کی کشش اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمیں رجسٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہم اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہا کر لے جا سکتی ہیں۔ فَزَيَّنَ لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان کے بارے میں یہ قول سچ ثابت ہو جائے گا ان امتوں کے بارے میں جو گزر چکی تھی، یعنی یہ بھی ان میں شامل کر دیے جائیں گے۔ پچھلی امتوں میں جو جنوں اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں، جنہوں نے غلط اعمال کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار ہوئے تھے، تو ان کے لیے بھی وہ قول سچا ثابت ہو جائے گا اور یہ ان میں شامل ہو جائیں گے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنا کرو، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو اس کے دوران ہوٹنگ کیا کرو۔ کیوں؟ انہیں اس بات کا تو اندازہ تھا کہ یہ بڑا زوردار کلام ہے اور یہ لوگوں کو پوزیس کر لیتا ہے۔ اب اس خطرے کا سد باب کرنے کے لیے انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ جب محمد قرآن پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تم اس میں ہوٹنگ کیا کرو تاکہ لوگ سن ہی نہ سکیں، اور یہ مختلف شکلوں میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی محفل کے مقابلے میں رقص و سرور کی محفل، یعنی ایک طرف آپ ایک درس قرآن رکھ دیں اور دوسری طرف آپ ایک میوزیکل کنسرٹ رکھ دیں۔ اب وہ کیا ہے؟ شیطانوں نے اس کو مزین کیا ہوا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ شاید کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ درس قرآن سننے کے لیے آ جائے، جبکہ میوزیکل کنسرٹ سننے کے لیے پورا شہر جو ہے وہ منڈائے گا۔ پھر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دینی پوسٹیں کتنی چڑھتی ہیں ہدایت دینے والی، اور اس کے مقابلے میں سیلاب آتا ہے سیٹنک جو فورسز ہیں ان کی پوسٹوں کا۔ اب ایک آدمی بالکل نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، بس صرف ایک سکرول کر رہا ہے، دین کی بات دیکھنے کو اس کو کتنی ملے گی، اور بے حیائی کی بات، کفر کی بات، اللہ کی دشمنی کی بات اس کو کتنے ملے گی۔ یعنی یہ بھی شور مچانے کی ایک شکل ہے۔
کہ قرآن کو مت سنو، دین کی بات کو مت سنو، یہ سنو. پھر اس دین ہی کے لبادے میں آ کر دین کی نفی کرنا. اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کام بھی بھرپور ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ ابھی حال ہی میں محرم گزرا ہے، تو ہمیشہ سے اہل سنت کا اپنا عقیدہ رہا ہے، اہل تشیع کا اپنا یہ عقیدہ رہا ہے. اب اہل سنت جو ہے وہ کسی عام طور پر کسی مجلس میں نہیں جاتے، لیکن اب سوشل میڈیا پر وہ مجلس جو ہے ان کو اپنے موبائل پہ اویلیبل ہے، اور سکرول کرتے کرتے وہ 2-4 منٹ بھی سن لیں تو ان کی جو پھیلائی ہوئی غلط باتیں ہیں وہ بھی ہمارے کانوں میں پڑیں گی، اور ظاہر ہے وہ بھی دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. عام جو ہمارا سنی مسلمان ہے اس نے اپنا تو سنا ہی، وہ کہتا وہ تو سنا ہی ہوگا، پتہ ہی ہے، لہذا وہ جو پوسٹیں آئیں گی وہ ان کو نہیں دیکھے گا. لیکن ایک کریز ہو گیا نا انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کیا جائے، ذرا ان کو بھی سنا جائے. نتیجہ کیا ہے کہ اب سنی عقائد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی متزلزل ہو گئے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، یعنی اپنے ہی اس ملک کے اندر آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے عقائد غلط ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور جس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اس سے محبت رکھتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے داماد، اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. اہل سنت کا جو پرانا پریویلڈ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں سننی. یعنی اہل سنت نہ ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں، نہ حضور کی بیٹیوں کے بارے میں بات سننے کو تیار ہیں، نہ صحابہ میں سے کسی کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہے، سب کا دفاع کرتے ہیں. لیکن ہر سال جب محرم آتا ہے تو آپ محسوس کریں گے بہت سے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خلاف جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں حضرت معاویہ کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ یہ سارا مواد پہلے سے موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ سن 1977 کی بات ہے، تو قرآن اکیڈمی میں ایک کلاس تھی، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب جو ہیں وہ تھے، انہوں نے ایک دم جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین شہید ہو گیا اور علی جو ہے وہ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب میں تو ظاہر اس وقت چھوٹا تھا، حقیق سب جو طلبہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سارم صاحب نے اس وقت پھر کہا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیعت نہ لیتے اور بروائی اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیتے، خلیفہ بنا لیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ امت کا بہت بڑا احسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر کہ انہوں نے اس وقت وہ بیعت لے لی. حالانکہ اسی کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا، تو دوسرا گروہ ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنسپریسی میں، حضرت عثمان کی شہادت کی کنسپریسی میں شریک تھے. ہرگز ایسا نہیں. اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص پر کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اقتدار کے لالچ میں ایسا کیا. حالانکہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا انفارمیشن کا بھی دور نہیں ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اخبار ہے، نہ کوئی ٹی وی ہے، نہ کوئی ریڈیو ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیلی گرام ہے. اب 400-500 میل کے فاصلے پر، 1000 میل کے فاصلے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دور سے تو ایسا ہی محسوس کرے گا نا کہ what's this؟ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی نے بیعت لے لی. اب ان کو ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو ان کی جگہ رکھ کے وہ بھی دیکھیں. یہ ہے اہل سنت کا صدیوں سے عقیدہ. الحمدللہ اہل سنت نہ ازواج مطہرات پر کوئی لفظ پر سننا برداشت کرتے ہیں، نہ حضور کی بیٹیوں پر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، وہ کوئی بھی ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں سنتے. لیکن اب آپ غور کیجئے گا کہ اب دو گروہ جو ہیں آپ کو اہل سنت میں سے نظر آئیں گے، حالانکہ یہ دونوں اہل سنت کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں. یعنی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرانا
اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور نہ حضرت معاویہ کو مورد الزام ٹھہرانا حضرت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ امام حنیفہ کے بارے میں سے کسی نے پوچھا کہ جی علی حق پر تھے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امام حنیفہ بہت صحیح آدمی تھے، ان کے جلدی دونوں کو لاؤ میرے سامنے، میں دونوں کا موقف سنوں گا پھر فیصلہ دوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ممکن نہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں کہ ہم جج بن کے بیٹھ جائیں؟ لیکن بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو صحیح عقائد، صحیح نظریات، صحیح علم، صحیح فکر، اس کے اوپر اب بادل جو ہیں وہ چھا رہے ہیں، اس کے غلط فکر کے، خواہ وہ اس طرف سے آئے خواہ وہ اس طرف سے آئے۔ وہ میرے استاد اور مربی مولانا شمس الرحمان افغانی رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک چرواہا بچہ بڑا ہوا تو اس کو انہوں نے جانور چرانے پر لگا دیا۔ ایک دن وہ جانور چرا کے واپس گھر آیا تو اس کے ماں باپ لڑ رہے تھے، تو ہاتھ میں ڈنڈا تو تھا ہی اس نے ایک ڈنڈا ماں کو مارا، ایک باپ کو مارا، چھڑا دیا۔ اس سے وہ سمجھایا کرتے تھے جو بات وہ یہ ہے کہ انہوں نے بچے کو صرف جانور چرانے سکھائے تھے، اور جب دو جانور آپس میں سینگ پھنسا بیٹھے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈا اس کو مارا جاتا ہے، ایک اس کو مارا جاتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ لڑ رہے ہوں تو پھر وہ ڈنڈا استعمال نہیں ہوتا۔ پھر بیٹے کا کام کیا ہے کہ وہ بھاگے پڑوسیوں کی طرف یا کسی بڑے کو بلا کے لائے کہ میرے ماں باپ لڑ رہے ہیں، آ کے ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور یہ ماڈرن تہذیب کا حصہ بنا دیا۔ یعنی اب آپ عام سنتے ہیں اور انکریج کیا جاتا ہے کہ ماں باپ لڑیں تو بچے ان کے درمیان صلح کرا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پورا کلچر بدلا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، نوٹ کرنے کی باتیں ہیں ساری، کہ چھوٹے کا کیا کام ہے بڑوں کے درمیان صلح کرائے۔ بڑوں کا کام ہوتا ہے کوئی چھوٹوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لیکن بہرحال نارمز بدلے گئے ہیں، وے آف تھنکنگ بدلا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہاں تو کہنا نا قرآن کے اوپر شور مچاؤ، یعنی حقائق، اچھی روایات، ان سب کو کور کرنے کے لیے شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ کہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ کہ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، شور شرابہ کرو، ہوٹنگ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری آواز غالب آ جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے کافروں کو سخت عذاب کا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے بدترین اعمال کے مطابق۔ یعنی چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یعنی ان کے جو بدترین اعمال ہیں ان کو کنسیڈر کر کے ان کی سزا ملے گی اصل میں، اسوأ الذی کانوا یعملون، کہ جو وہ کر رہے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اور یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہوگا جہنم کی آگ کی شکل میں۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا آگ کی شکل میں۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام ہوگا۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلے کے طور پر ان کی ہوئی کرتوتوں کا اور وہ جو انکار کیا کرتے تھے اس کا۔ میں نے کہا نا وہ پہلے آج یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ ان کی درجہ بندی کی جائے گی، تو درجہ بندی میں زیادتی کرنے والے بھی ہیں، گناہ کرنے والے بھی ہیں، اور پھر رزسٹ کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی سارے جو والغوا فیہ ہے کہ تم قرآن کے مقابلے میں شور بچاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ بڑے مجرم ہیں۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اب قیامت کے دن کافر کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ انسان اور جن جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ مضمون آیا ہے کہ کہیں یہ فرمایا گیا کہ بعد والے اور پہلوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور وہ کہیں گے پہلوں سے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا،
تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے کب گمراہ کیا، ہم نے تمہیں راستہ دکھایا، چوائس واز یورس، تم اپنے چوائس سے ہمارے پیچھے آئے، لہذا ہمیں بلیم نہ کرو۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کافر کہیں گے اے اللہ ہمیں دکھانا وہ سارے جن اور انسان اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند دیں، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم اپنے پاؤں ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ زیر ہو جائیں، اسفل کہتے ہیں نا سب سے نچلے کو، تو لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے ہو جائیں، یعنی بہت ذلیل ہو جائیں، ان کی اچھی طرح بے عزتی ہو۔ اس کے بعد پھر بڑی خوبصورت آیات آ رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے ہم، کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا، یہ درس کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، اس میں یہی مضمون زیر بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، رب ہمارا۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو جو سب سے پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، باقی باتیں ہم ڈسکس کریں گے بعد میں، لیکن یہ جو بالکل سرفیس پر ہے اس کو صرف دیکھیں کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے یا نازل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے حجاب میں آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فیئر what will happen، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دیں، جتنے آپ ذہین ہیں اتنے ہی زیادہ آپ پریشان ہیں، یعنی سائیکیٹرک پرابلم جو ہیں یہ ذہین لوگوں کی پرابلم ہے۔ پنجابی کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا۔ اب یہاں سے اٹھ کر باہر جانے تک آپ اس پر غور شروع کر دیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی چیز آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتی ہے کہ تم اٹھ کے جاواں گا تو پھر اے نہ ہو جاوے تو اے نہ ہو جاوے، یعنی جتنے آپ ذہین ہیں اتنی پاسبلٹی ذہن میں آئیں گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اللہ خیر ہی کرے گا، گالی مک گئی، یعنی صرف اس ایک جملے میں اللہ خیر کرے گا، ٹینشن نہیں ہے کوئی۔ اور غم یعنی خوف ہوتا ہے مستقبل کا اور غم ہوتا ہے ماضی کا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ایک کیا ہے، کاش کہ ایسا نہ ہو، نہیں ایسا نہ ہو، یعنی آپ وہ آدمی جو ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا نا، آپ بیٹھیں گے وہ تنہائی میں بیٹھا ہے اشاروں میں باتیں کر رہا ہو، کیوں؟ اسے ماضی کے بارے میں ہے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالانکہ بائی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، اللہ نے کیا، اور جب یہ یاد آ گیا اللہ نے کیا، ٹھیک کیا تو غلط کام نہیں کرتا۔ اب اس کا بھی ایک لیول ہے، یعنی جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا آغاز میں کہ اہل جہنم کی بھی سارے برابر نہیں ہوں گے، اہل جنت بھی سارے برابر نہیں ہوں گے۔ اب اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس کا بھی لیول ہے۔ اشفاق احمد صاحب سناتے ہیں نا کہ ایک اللہ والا جو تھا وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا دریا میں، بارش ہو رہی تھی، بس صرف اتنا آ گیا خیال میں کہ یہ تو ضائع ہی ہو رہی ہے بارش، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا حیدرانہ، اور وہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھے وہ ٹوٹ گئے، دل پر جو انوار تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تھا ختم ہو گیا۔ اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں یہ کہہ بیٹھا تو بیکار کام نہیں کرتا۔ تو وہ لیول ہے، لیکن جتنے درجے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اتنا ہی ہمارا کیا ہوگا، نہ غم نہ فکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی وہ دولت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔